بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے تو آج اس سلسلے میں ہم نے زیادت الثقات کی بات کریں. ثقات کی زیادت الثقات، یہ ٹرم ہم نے پڑھی تھی نا صحیح حدیث میں. ایک کنڈیشن تھی، ایک شرط تھی کہ اگر ثقہ راوی جو ہے وہ اوثق کی مخالفت کرے یا ثقات کی مخالفت کرے. تو بعض اوقات ثقہ راوی کچھ اضافہ کرتا ہے، کچھ ایڈیشن کرتا ہے، یعنی دوسرے ثقہ راویوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی جو ایڈیشن ہے، اس کا جو اضافہ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ زیادت الثقات بیسیکلی یہ بات ہے. تو زیادت الثقات جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں. ایک یہ ثقہ راوی نے جو اضافہ کیا ہے وہ جو دوسرے راویوں نے، ثقہ راویوں نے یا اوثق راوی نے جو ٹیکسٹ متن بیان کیا اس کے وہ منافی نہ ہو. دوسرا یہ کہ اس کے وہ منافی ہو. تیسرا یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی شرح و وضاحت ہو، ایک اعتبار سے منافی اور ایک اعتبار سے منافی نہ ہو. پہلے ہم دیکھتے ہیں مثال منافی. منافی سمجھ رہے ہیں؟ ثقہ راوی نے جو اضافہ کیا ہے زیادت الثقات، یعنی آپ نے ٹائٹل کے ساتھ لنک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹائٹل کیا ہے؟ زیادت الثقات. ثقہ راوی کا جو اضافہ ہے وہ منافی ہے. کس کے منافی ہے؟ باقی راویوں کی روایت کے ساتھ. یعنی آپ اس کو جمع نہیں کر پا رہے، اس میں کنٹرڈکشن آ رہی. اس کی مثال انہوں نے کیا بیان کی ہے؟ جیسے امام ترمذی کی روایت ہے الارض كلها مسجد الا المقبرہ والحمام. حماد بن سلمہ یہ اس کے راوی ہیں. حماد بن سلمہ جو ہے اس روایت کو بیان کرتے ہیں عمر بن یحییٰ سے. عمر بن یحییٰ کس سے بیان کرتے ہیں؟ اپنے والد سے. اور وہ کون ہے؟ یحییٰ. ٹھیک ہے، اور یحییٰ کس سے بیان کرتے ہیں؟ ابو سعید خدری سے. ٹھیک ہے، اور وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. یہ تو اس حدیث کی ایک سند ہے. اس حدیث کی جو دوسری سند ہے وہ ہے سفیان ثوری سے. سفیان ثوری جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو کس سے بیان کرتے ہیں؟ عمر بن یحییٰ، اسی سے. ٹھیک ہے، اور عمر بن یحییٰ کس سے بیان کرتے ہیں؟ یحییٰ کس سے بیان کرتے ہیں؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دونوں میں کیا فرق ہوا؟ یہ یہاں پہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرق ہوا؟ درمیان میں ابو سعید خدری یعنی ہے، صحابی یعنی ہے. یہ روایت جو ہے وہ موصول ہے. یہ روایت کیا ہے؟ موصول کا مطلب کیا ہے؟ سند اس کی کیا ہے؟ جڑی ہوئی. ٹھیک ہے، جبکہ اس روایت میں کیا ہے؟ یحییٰ جو ہے وہ براہ راست کس سے روایت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یحییٰ صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ روایت کیا ہے؟ منقطع. ایک ہوتی ہے موصول، پھر ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تابعی اگر اللہ کے وسلم سے روایت کرے تو اس کو مرسل بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ ہم نے وہ اصطلاحات پڑھی نہیں ہے تو یہ روایت کی سند موصول ہے. اس روایت کی سند کیا ہے؟ منقطع. اور اگر تابعی جو ہے، تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، درمیان میں صحابی کو گرا دے، تو اس روایت کے لیے ایک اس کو ہم کہتے ہیں مرسل. مرسل روایت. مرسل روایت کون سی ہے؟ تابعی اللہ کے رسول سے نقل کر رہا ہے، درمیان میں صحابی کا واسطہ بھی، اس کو مرسل روایت کہتے ہیں. ایسا کیوں کیا؟ جی ایسا کیوں کیا؟ یہ اہم سوال ہے. سوال یہ ہے کہ تابعی نے ایسا کیوں کیا، تو یہ ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے.
ٹھیک ہے، مرسل روایت ہماری الگ سے بحث ہے. اس بندے نے کیوں کیا سفیان الثوری نے؟ تو اس لیے کیا کہ اسے آگے سے سند اسی طرح سے منقطع تو یہ ہے کہ کہیں پہ بھی انقطاع واقع ہو جائے، سند میں کسی جگہ پہ بھی کوئی راوی گر جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع. لیکن ایک خاص جگہ سے راوی گر جائے یعنی صحابی گر جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل. یعنی منقطع ایک جنرل ٹرم ہے، ایک عام ہے، مرسل اس کی ایک قسم ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اس وقت ہمارا یہ ایشو نہیں. ہمارا ایشو یہ ہے حماد بن سلمہ ایک راوی ہے، وہ جب اس روایت کو یہ سے کرا یہ سفیان ثوری کے اوثق راوی، دونوں جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو دونوں کی بیان میں منافات ہے، ایک دوسرے کے کنٹرڈکشن ہے، کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں دونوں کا بیان. حماد بن سلمہ کہہ رہا ہے کہ یحییٰ نے ابو سعید خدری سے بیان کیا، ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. سفیان ثوری کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ نے اللہ کے رسول سے براہ راست بیان کیا. تو کس کی بات مانی جائے گی؟ لیکن آ سکتی ہے. ہاں، کس کی بات مانی جائے گی؟ پھر بتائیں. سفیان ثوری کی بات مانی جائے گی. ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث موصول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے. اس روایت کو کیا کہیں گے؟ اس کو اصطلاح میں اس کو کہیں گے شاذ. کیا کہیں گے؟ شاذ. سکہ راوی کی روایت کیا کہلائے گی؟ شاذ. شاذ کہا تھا نا، اس بکری کو کہتے ہیں جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، سیدھے رستے سے ہٹ گئی، چرتے چرتے ایک طرف کو نکل گئی، تو اس کی روایت کو کہیں گے شاذ. شاذ روایت جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ ہم اس کو نہیں لیں گے. یہ روایت کیا ہوگی؟ جو اوسط کی روایت ہے اس کو کیا کہیں گے؟ محفوظ. یعنی یہ اس اعتبار سے ایک دوسرے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم نے کہا نا اس کی سند متصل ہے، ہم نے موصول کہہ دیا، ٹھیک ہے، صحابی کے روایت ہم نے مرسل کہہ دیا. ایک دوسرے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ سکہ راوی کی روایت شاذ کہلائے گی اور اوثق کی روایت محفوظ کہلائے گی. سکہ راوی کی روایت جو ہے وہ شاذ کہلائے گی، سکات کی روایت کیا کہلائے گی؟ محفوظ. یعنی یہ زیادہ محفوظ ہے، اس پہ ہم عمل کریں. دیکھیں بات یہ سند ایک ہے، سیم سند ہے، ٹھیک ہے، سیم سند. عمر بن یحییٰ کے دو شاگرد ہیں، حماد بن سلمہ بھی عمر بن یحییٰ سے بیان کر رہے ہیں، سفیان ثوری بھی عمر بن یحییٰ سے بیان کر رہے ہیں، سند سیم ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن یحییٰ ہمارے استاد نے کہا میں نے اپنے استاد سے سنا، یحییٰ سے یعنی اپنے والد سے. بات تو ایک ٹھیک ہوگی، یا یہ ٹھیک بیان کر رہا ہے یا یہ ٹھیک بیان کر رہا ہے، سند سیم ہے نا. یا اس نے بات کو اچھی طرح سے یاد رکھا یا اس نے اچھی طرح سے یاد رکھا، یا یہ بھول گیا یا یہ بھول گیا ہے، تو دونوں سے کرا بھی. ہم یہی کہیں گے عدالت کا مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہوگا؟ ضبط میں آئے گا، ضبط میں آئے گا. ٹھیک ہے، ہم زیادہ اوسط کی روایت کو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ضبط کی وجہ سے اس کا ضبط زیادہ اچھا ہے. تو ہم اس کی عدالت کو موضوع بحث نہ بھی بنائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے زیادہ اچھی طرح سے یاد رکھا، کیونکہ سفیان ثوری بڑے محدثین میں سے ایک نام ہے نا سفیان ثوری کا علم حدیث میں. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ انہوں نے اس روایت کو زیادہ اچھی طریقے سے یاد رکھا عمر بن یحییٰ سے، اور وہ یحییٰ سے کے درمیان میں ابو سعید خدری کا واسطہ نہیں ہے. اس بندے کو کہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو کوئی اختلاط ہو گیا ہے، اس پہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کسی اور حدیث کوئی اس سے ملتی جلتی اس نے سنی ہوگی اور اس نے وہاں پہ ابو سعید خدری کا نام سنا اور اسے یہ غلط فہمی لائی ہوگی. اس کی مثال صاحب کتاب نے کیا بیان کی ہے؟ علی بن مسہر کس سے روایت کرتے ہیں؟ آمش سے. آمش کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو صالح سے.
اور ابو صالح کس سے روایت کر رہے ہیں؟ نہیں، عن الاعمش عن ابی صالح و ابی رزین. اعمش کس سے روایت کرتے ہیں؟ دونوں سے. ان کے دو استاد ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اور وہ ابو ہریرہ. ہاں، اب ابو صالح لکھ دیں، ابو رزین لکھ دیں. ٹھیک ہے. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے. ایک سند تو یہ. ٹھیک ہے. دوسری سند یہ ہے کہ اعمش کے جو دوسرے شاگرد ہیں یہاں وہ بہت سے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت سے ہیں. آگے سند سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ راوی سکا ہے اور یہ کیا ہے؟ سکا یعنی اعمش کے دیگر شاگرد. سکا راوی جب روایت کو بیان کرتا ہے، روایت کیا ہے آپ نے سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کیا کرو؟ ہاں، اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے. علی بن مسیر نے جب اس روایت کو احمد سے نقل کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ فل یورک، یہ الفاظ بولے. کون سے الفاظ؟ فل یورک. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برتن کے اندر جو کچھ ہے اس کو کیا کرے؟ انڈیل بار کھائیں گے. برتن کے اندر گھی تھا، کچھ بھی تھا، کتے نے منہ ڈال دیا، 7 مرتبہ دھونا تو سب نے نقل کیا، لیکن جس چیز کے اندر کتے نے منہ ڈالا اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، قابل استعمال ہے، نہیں ہے. یہ بات کسی نے نہیں بیان کی سوائے کس کے؟ علی بن مسر. باقی جو راوی ہیں جب یہ اعمش سے نقل کرتے ہیں تو وہ صرف اتنی بات نقل کرتے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا. اب علی بن مسہر نے جو اضافہ کیا ہے یہ ان کی بات سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے؟ نہیں کر. وہ ایک ایسا اضافہ ہے جو اضافی نقطہ تو بیان ہو رہا ہے لیکن اس اضافی نقطے کی کنٹراڈکشن نہیں ہے ان کے ٹیکسٹ سے، ان کے متن سے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکہ راوی جو ہے وہ سکات کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ نہیں کر رہا. یعنی اس کا اضافہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سکات کی مخالفت کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ سکہ راوی اوثق کی کیا کرے؟ مخالفت کرے، تو تب حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے یا شاذ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا سکہ راوی سکات کی مخالفت کرے تو مخالفت کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو مخالفت نہیں ہے. بیسیکلی وہ کیا ایڈیشن ہے. ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو مخالفت ہو سکتی ہیں، تو جہاں وہ مخالفت ایسی ہے کہ جس کو آپ جمع نہ کر سکیں تو وہاں ہم یہ کریں گے کہ ہم سکہ راوی کی روایت کو سائڈ پہ کر دیں گے جو بھی اس کی، اور ہم اوثق اور سکات کی لے لیں گے. ورنہ تو ہم دونوں کی لیں گے. ہم کہیں گے دونوں سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے بس وہ ایک جامع مفہوم ہے. باقی راویوں سے یہ لفظ رہ گیا تھا، اس نے اس کو محفوظ کر لیا. ایک اعتبار سے منافی ہو، ایک اعتبار سے یعنی منافی ہو بھی نہ بھی ہو. ایک اعتبار سے منافی ہو. جیسے انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے محمد بن سیرین. یہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے. اور اس کے علاوہ جو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں محمد بن سیرین کے علاوہ، دونوں کی روایت میں کیا ہے؟ فرق ہے. یہی روایت. تو محمد بن سیرین نے جب اس کو روایت کیا تو یہ الفاظ لے کے آئے. اولا ہونا بالترا، پہلی مرتبہ کیا کرو؟ مٹی سے دھو. پہلی مرتبہ مٹی سے دھو.
ابو ہریرہ سے محمد بن سیرین کے علاوہ جب راویوں نے روایت نقل کی ہے تو انہوں نے ان الفاظ کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ 7 مرتبہ دو. یہ کہہ رہے ہیں یہ والے 7 مرتبہ دو، یہ کہہ رہے ہیں 7 مرتبہ دو پہلی مرتبہ مٹی سے. تو ایک اعتبار سے یہ بات ان کی بات سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے اور ایک اعتبار سے نہیں کرتی. اس کو ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے، مطلق کو مقید کرنا. ٹھیک ہے، یہ تفصیل سے ہم وہاں پہ پڑھیں گے، یہ اصطلاحات اس وقت سمجھ نہیں آئیں. تو اس کا بھی حکم کیا ہے؟ اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو بھی قبول کیا جائے گا. یہ اس طرح کی مخالفت نہیں ہے کہ جس کو ہم تضاد کہہ سکیں، یہ تضاد نہیں. تو اولا ہونا بالتراب، اس کو ہم قبول کریں گے. ایسی زیادتی، ایسی مخالفت کو ہم کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. اور محمد بن سیرین کی روایت کو ہم شاذ نہیں کہیں گے. عمل کس پہ کریں؟ دونوں پہ. یہ زیادہ واضح ہے. دونوں میں 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے. اس میں ایک بات اور آ گئی، پہلی مرتبہ مٹی سے دھو، دونوں ہی محفوظ ہیں، دونوں ہی محفوظ. ایک ہم نے پڑھی شاذ، ایک ہے منکر. شاذ سے ہی ایک اور اصطلاح نکلی ہے منکر کی. ایک کانسیپٹ سے پھر دوسرا کانسیپٹ نکل رہا ہوتا ہے نا، ایک کانسیپٹ کے اوپر پھر دوسرے کانسیپٹ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. شاذ کیا ہے؟ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے. منکر کیا ہے؟ ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ثقہ اور اوثق میں مسئلہ ہے. شاذ. منکر میں کیا ہے؟ ایک ضعیف ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ ثقہ. تو ضعیف راوی کی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ منکر. جیسے ہم ثقہ راوی کی روایت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شاذ. اس کی روایت کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ محفوظ. ٹھیک ہے، اوثق کی روایت. یہاں پہ ضعیف راوی کی روایت کو کیا کہیں گے؟ منکر. اور ثقہ راوی کی روایت کو ہم محفوظ. جی مخالفت نہیں. روایت ایک ہی ہے نا. روایت ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ ایک ہے، متن ایک ہے. ایک متن کو ایک ضعیف راوی روایت کر رہا ہے اور اسی متن کو ایک ثقہ راوی روایت کر رہا ہے. دونوں میں کیا ہے؟ کنٹراڈکشن. تو مثال کیا دی انہوں نے؟ حبیب، حبیب، بعد میں اس کو حبیب بھی کہا ہے. حبیب، حبیب کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو اسحاق سے. یہی ہے نا جی. اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ایزار بن حریث سے. ٹھیک ہے، ایزار بن حریث سے. اور ایزار بن حریث کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابن عباس سے. اور ابن عباس کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اس کی سند. حبیب راوی ضعیف ہے. حبیب راوی کیا ہے؟ ضعیف. دوسری اس کی سند میں جو ہے باقی جتنے بھی راوی ہیں کس کے؟ ابو اسحاق کے جو شاگرد ہیں. یہ ایزار سے نقل کرتے ہیں. ایزار جو ہے وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں. بس یعنی حبیب نے جب اس روایت کو نقل کیا تو اس نے اس کو بنا دیا مرفوع. مرفوع روایت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی اصطلاح ہم آگے آگے پڑھتے جائیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے، یہ آئیں گے. مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو. اور موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند کہاں پہنچی ہو؟ صحابی تک ٹھہر گئی ہو. وہاں پہ جا کے وقف سے ہے نا، یعنی وہ صحابی پہ جا کے ٹھہر گئے. یعنی ابو اسحاق سے جب حبیب نے روایت نقل کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کس سے سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو اسحاق کے باقی شاگردوں نے جب اس روایت کو نقل کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں ابو اسحاق نے یہ بتایا ہے کہ یہ روایت ابن عباس نے بیان کی، ان کی بات ہے، یہ ان کا قول ہے.
تو ابو اسحاق کے باقی شاگرد اس روایت کو موقوف کے طور پہ بیان کرتے ہیں، حدیث موقوف بناتے ہیں. حبیب اس حدیث کو حدیث مرفوع کے طور پہ نقل کرتا ہے. تو حبیب کی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ منکر ہیں. اور ابو اسحاق کے جو بقیہ شاگرد ہیں ان کی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ محفوظ. ایک مرفوع ہوتی ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، موقوف جس کی سند صحابی تک پہنچے، مقطوع جس کی سند تابعی تک پہنچے یا تابعی سے نیچے تبع تابعی تک پہنچے. یہ روایات بھی صحیح بخاری میں ضعیف بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کو معلق روایات کہتے ہیں. اس میں ہم علیحدہ سے بات کریں. نیکسٹ عنوان ہے ہمارا متابعت. کون سا باب ہے متابعت؟ متابعہ، متابعتن، تابع یتابع متابعت. اب بھی نہیں پتہ چلا؟ باب مفعال. ٹھیک ہے، فعل یفعل. متابعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تامہ اور ایک قاصرہ، مکمل اور نامکمل. ٹھیک ہے، متابعت تامہ مکمل متابعت اور قاصرہ ناقص. متابعت کسے کہتے ہیں؟ متابعت یا ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے اعتبار. جیسے اصول فقہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اجتہاد. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اصول حدیث میں جو لوگ مجتہدین ہوتے ہیں وہ اعتبار کرتے ہیں. وہ اجتہاد کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ اعتبار کرتے ہیں. اعتبار کا مطلب ہوتا ہے چھان پھٹک کرنا. ٹھیک ہے، ابھی ہم بحث پڑھ رہے ہیں زیادت الثقات کی. ثقہ راوی وہ کیا کر رہا ہے؟ ثقات کی مخالفت کر رہا ہے. یہی بات ہم پڑھ رہے ہیں. ثقہ راوی کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ثقات کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ثقہ راوی ہے نا، یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں امام شافعی، جب یہ ثقات کی مخالفت کرے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اب سوچنا پڑے گا. اب یہ نہیں دیکھنا کہ دوسری طرف اتنے راوی ہیں. اب محدثین کہتے ہیں کہ آپ کیا کرو، اب آپ اعتبار کرو، چھان پھٹک کرو، حدیث کے ذخیرہ جو ہے اس کو پھرولو، کھنگالو اس کو. کوئی ایویڈنس ملے گی اس کے حق میں، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو سپورٹنگ میٹیریل ملے گا. اس تمام پروسیس اور عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اعتبار. جب ثقہ راوی اتنا زیادہ معتبر ہو کہ آپ کا دل نہ کرے کہ اس کی روایت کو میں شاذ بناؤں، ٹھیک، اوسط کہہ لیں. تو جب ثقہ راوی جو ہے وہ اتنا زیادہ معتبر ہو کہ انسان کا دل نہ مانے کہ اب اس کی روایت کو میں شاذ کروں، تو وہ اب کیا کرے گا؟ اس کی حمایت میں اور حدیثیں تلاش کرے گا. جو اضافہ اس نے کیا ہے، جو اس کے اس اضافے کو سپورٹ کرنے والی روایات، تاکہ وہ اکیلا نہ رہ جائے. جب وہ اکیلا نہیں رہ جائے گا تو وہ شاذ نہیں بنے گا. راوی کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے. راوی کے اعتبار سے ایک تابع ہے، ایک شاہد ہے. متن کے اعتبار سے ایک تابع ہے، ایک شاہد ہے. یہ بات ابھی تھوڑا سا نقطہ تھوڑا سا گہرا ہے، زیادہ نہیں، اس کو ذرا سمجھ. جب آپ نے یہ سارا کام کیا اعتبار کا، چھان پھٹک کا، ٹھیک ہے، تو آپ کو
وہ جو شاذ روایت تھی اس کے حق میں آپ کو ایک اور روایت نہیں دی. سارا مسئلہ شاذ کے گرد گھوم رہا ہے. آپ نے شاذ کے لیے کوئی سپورٹنگ مٹیریل تلاش کرنا تھا, ٹھیک ہے, حدیث کا ذخیرہ آپ نے چھان مارا تو آپ کو کچھ روایات ملی جو آپ کو ملی ہیں. اس شاذ روایت کو سپورٹ کرنے والی روایات اگر ان میں صحابی ایک ہو, یعنی شاذ روایت کا جو صحابی ہے اور جو آپ کو اس کا سپورٹنگ میٹیریل ملا ہے, دونوں کا راوی ایک ہے, یعنی صحابی ایک ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابع. کس کو تابع کہتے ہیں؟ جو شاذ کے لیے آپ کو سپورٹنگ حدیث ملی ہے, شاذ روایت کو سپورٹ کرنے والی جو آپ کو حدیث ملی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تابع ہے. کس کی؟ شاذ روایت کی تابع. کب؟ جب تابع کا راوی یعنی صحابی اور شاذ روایت کا صحابی ایک, اور اگر صحابی ڈیفرنٹ ہو جائے تو پھر اس کو کیا کہنا ہے؟ شاہد. یہ مثالوں سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. ابھی ہم مثالیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ متن جو ہے وہ سیم. متن سیم ہونے سے مراد کیا ہے؟ لفظ سے, الفاظ ایک. اگر الفاظ ایک ہوں تو پھر اس کو تابع کہتے ہیں. یعنی شاذ کے لیے جو روایت ہم نے ڈھونڈ نکالی ہے اس روایت کے الفاظ اور شاذ روایت کے الفاظ سیم ہوں تو اس جو دوسری روایت ہم نے ڈھونڈ نکالی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تابع. اور اگر اس کے الفاظ سیم نہ ہو, معنی سیم ہو, معنی سیم بات ہو, تو اس کو پھر ہم معنی ایک, اس کو ہم شاہد کہیں گے. گواہی مل رہی ہے, گواہی ملی. دیکھیں اصل ہوا کیا ہے, دیکھیں نا, اب تو ہمارے سامنے اس طرح سے ہے نا یہ سب کچھ, کیونکہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن عملاً ایسا ہوا نہیں جس طرح ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں تھا. ٹھیک ہے, ٹائم کے ساتھ, ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ یہ سارا پروسیس ہوا. امام شافعی نے ایک روایت نقل کی امام مالک سے. امام مالک کے دوسرے جو شاگرد تھے وہ روایت اس طرح سے نقل نہیں کر رہے تھے, تو محدثین نے کہا کہ امام شافعی کی روایت شاذ ہے. وقت گزرا, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہ کہیں, ریسرچ کر لیں. ایک پروسیس ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, اس پروسیس کے اندر سے پھر اصطلاحات نکلی. اب اس وقت چونکہ وہ سب کچھ ہو چکا ہے, اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہم اس کو یہ کیوں بنا رہے ہیں, اس کو یوں کیوں بنا رہے ہیں, تو وہ سوال اس وقت سمجھ میں آتا ہے. لیکن عملاً ایسا نہیں ہوا. جب ہو رہا تھا تو پھر ایک نیچرل طریقے سے ہو رہا تھا. وہ روایت شاذ بن رہی تھی, ایک خاص وقت میں وہ شاذ ہی کہلاتی تھی, ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو شاذ ہی سمجھا جاتا تھا. اللہ یہ کہ بعد میں آ کے کسی نے تحقیق کی اور اس نے کہا کہ یہ روایت شاذ نہیں ہے. اس لیے کہ امام شافعی کو کیا ہوا, اس نے کچھ تابع اور کچھ شواہد نکال کے دے دی دوسرے ذخیرہ احادیث سے. وہ ذخیرہ حدیث جو اتنا معروف نہیں تھا, جو ان نون تھا, جو سامنے نہیں تھا. ہم مثال پڑھ لیں پھر سوال کریں, ٹھیک ہے. پہلے مثال پڑھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی جو ہیں یہ نقل کرتے ہیں امام مالک سے. امام مالک نقل کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے. عبداللہ بن دینار نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے. اور عبداللہ بن عمر کس سے نقل کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. گولڈن چین نہیں, یہ وہ نہیں. لیکن عبداللہ بن دینار بھی باہر بڑے جلیل قدر تابعین سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشہر 29 مہینہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 29.
29 کا بھی ہوتا ہے. تو تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو, اور افطار نہ کرو جب تک کہ تم چاند کو نہ دیکھو. ٹھیک ہے. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. کیا الفاظ ہے؟ اگر بادل ہو تو کیا کرو؟ 30 پورے کرو. فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. 30 روزے کیا کرو؟ پورے کرو. انتیس روزے ہو گئے. اس کے بعد 30ویں دن کیا ہے؟ بادل. پاسبلٹی ہے نا چاند نکلنے کی, لیکن تم کیا کرو؟ روزہ. یہ امام شافعی نے نقل کیا امام مالک سے. یہ روایت جب امام شافعی کے علاوہ جو شاگرد ہیں امام مالک کی, امام شافعی کے علاوہ تمام ثقات ہو گئے نا, جب وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں امام مالک سے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سیم سند. امام مالک نے کیا کہا؟ فَقْدُرُوا لا, اندازہ لگا دو. کیا کرو؟ دونوں باتوں میں کنٹرڈکشن ہے. جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یا اندازہ لگائیں گے یا روزہ رکھیں گے. تو اب سکر راوی نے سکات کی کیا کی؟ مخالفت کی. سکر راوی کی روایت کیا ہے؟ شاذ ہے. سکات کی روایت کیا ہے؟ محفوظ ہے. کچھ محدثین نے کیا کیا؟ بعد میں آ کے اعتبار کیا کہ امام شافعی ایسے نہیں بیان کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ کوئی روایت ڈھونڈنی چاہیے. اب یہ وہ دور ہے کہ ابھی تک کتابیں مدون بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, تدوین بھی کتابوں کے بعد میں شروع ہوئی ہے نا. آج ہم کہیں کہ صحیح بخاری میں ہے امام شافعی کو جو سپورٹ کرنے والی حدیث ہے. ڈیبیٹ تو ظاہری بات ہے اس وقت چل رہی تھی جب احادیث زبانی کلامی نقل ہو رہی تھی, تو اس وقت کنفیوژن زیادہ ہوتی ہے جب کتابیں بھی مدون نہیں, کمپائلڈ نہیں. اب ایک اور راوی ہیں صحیح بخاری کے, عبداللہ بن مسلمہ, یہ بھی امام مالک سے نقل کرتے ہیں. آگے سند کیا ہے؟ سیم. انہوں نے بھی کیا الفاظ استعمال کیے؟ یہی فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 پورے. 30. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مطابقت تامہ, مکمل مطابقت. راوی کو استاد سے ہی مطابقت مل گئی, استاد سے مطابقت تام, شروع سے مطابقت مل گئی. یعنی جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ پوری سند اسی سند کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مطابقت تام. یعنی اخیر درجے کی ہم کہہ سکتے ہیں نا, اس کو سپورٹ مل گئی. ہاں یہ مطلب تابع بھی ہے اور راوی میں بھی دونوں تابع ہے, کیونکہ صحابی ایک ہے نا. دوسرا ابن خزیمہ کی روایت ہے, عاصم بن محمد. عاصم بن محمد جو ہے وہ محمد سے اور وہ زید سے, اور وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں. 30 پورے کرو. زید عن ابیہ, زید اپنے باپ سے, عن جی عن ابیہ اپنے باپ سے. جی دیکھیں نا کیا نام لکھا ہوا ہے, عاصم بن محمد بن زید. عاصم بن محمد بن زید جو ہے وہ اپنے باپ سے نقل کر رہا ہے. تو عاصم کا باپ کون ہے؟
محمد وہ اپنے دادا سے، ٹھیک ہے، تو وہ زید سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے نقل کر رہے ہیں رضی اللہ عنہما، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کیا الفاظ ہیں؟ فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ، تکمیل سے 30 پورے کرو. یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے. اب یہاں پہ عاصم بن محمد نقل کر رہا ہے اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے، تو یہ مطابقت تامہ نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مطابقت قاصرہ. مطابقت قاصرہ معنی تو ایک ہے، راوی تو سارے ہی بدل گئے سوائے آپ کے. ہم نے کہا ہے مطابقت تامہ وہ ہے جو مطابقت اس کو اپنے استاد سے مل جائے، پوری سند آگے ہوئی ہے، اور اگر استاد دونوں کا چینج ہے تو ظاہر بات استاد چینج ہو گیا تو آگے سند بھی چینج ہو جائے گی. یعنی ایک دوسری سند سے اگر اس کو مطابقت ملے، ایک دوسری سند سے، ایک دوسری چین سے، تو اس کو ہم مطابقت قاصرہ کہتے ہیں، ناقص مطابقت. اگر اسی سند سے اس کو مطابقت ملے تو ہم اس کو مطابقت تامہ کہتے ہیں. دونوں تابع ہیں، دونوں تابع. یہ روایت بھی یہ روایت بھی تابع ہے. کس کی؟ اس روایت امام شافعی کی روایت کی. یہ بھی تابع ہے، یہ بھی تابع. الفاظ ایک ہی ہیں. الفاظ ایک ہی. یہ متن کے اعتبار سے تابع لیکن راوی کے اعتبار سے تابع نہیں. نہیں، ہم نے کہا صحابی ایک ہونا چاہیے. تابع ہم نے کیا کہا ہے؟ صحابی ایک ہی ہے. صحابی راوی کے اعتبار سے بھی ہوگی اور متن کے اعتبار سے بھی. ہم نے کہا تھا صحابی، یہ دیکھیں صحابی تابع اس کو کہتے ہیں صحابی ایک ہو، ٹھیک ہے. تو اب صحابی سب میں ایک ہے، عبداللہ بن عمر صحابی ایک. صحابی مختلف ہونا تو پھر الفاظ کچھ چینج ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ الفاظ بھی وہی ہیں. مطلب یہ باب افعال ہے اور یہ باب تفعیل ہے، معنی دونوں کا سیم ہے. شاہد کی جو انہوں نے مثال بیان کی وہ کیا ہے؟ عبید اللہ بن عمر وہ نافع سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے. الفاظ کیا ہیں؟ فَقْدُرُوا ثَلَاثٍ. صحابی وہی ہے، صحابی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ تابع. الفاظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ شاہد. اب معنن ایک ہی بات ہے، معنن ایک ہی بات ہے، لیکن لفظاً ایک بات نہیں ہے. وہاں پہ کیا تھا؟ 30 پورے کرو. فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ. یہاں پہ کیا؟ فَقْدُرُوا 30 کا اندازہ لگاؤ، یعنی کوشش کرو 30 ہو ہی جائے، تھوڑی ہمت کر لو. تو فَقْدُرُوا ثَلَاثِينَ ایسا اندازہ لگاؤ جو 30 کے حق میں جاتا ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب 30 ہی کر لو. اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور شاہد ہے نسائی سے، محمد بن حنین، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے. کیا الفاظ ہیں؟ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. اب صحابی کیا ہو گیا؟ صحابی کے اعتبار سے یہ کیا ہو گیا؟ شاہد. الفاظ کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ الفاظ کے اعتبار سے تابع. اب ہر قسم کی مثال آ گئی. اگلا ٹاپک ہے مختلف الحدیث، محکم اور مختلف. اب دیکھیں نا کیا تعریف کی انہوں نے. محکم کی کیا تعریف کی؟ هو الخبر المقبول، وہ مقبول خبر، الذي سالم من معارضة مثله، اس جیسی کوئی روایت اس سے کنٹرڈکٹ نہ کرے. ٹھیک ہے. محکم روایت کون سی ہے؟
جس کی مخالف کوئی روایت موجود نہ ہو. اکثر و بیشتر حدیث ایسی ہیں نا محکم ہے، یعنی محکم حدیث وہ حدیث ہے کہ کوئی اور حدیث اس کی مخالفت نہ کر رہی. ٹھیک ہے. اور مختلف حدیث کون سی ہے؟ مختلف الحدیث. والمقبول، وہ مقبول حدیث ہے. کون سی ہے؟ پہلی بات یہ ہے ضعیف نہیں ہے، مردود نہیں ہے، مقبول حدیث ہے. ٹھیک ہے. جو کیا کر رہی ہو؟ المعارض بمثلہ، جو مخالف، جس کی مخالفت کی گئی ہو اس جیسی کسی اور حدیث سے. مختلف الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک حدیث اپنی جیسی کسی حدیث کے ساتھ کیا ہو، ٹکرا. دیکھیں نا، اگر دونوں حدیثوں کا درجہ برابر نہیں ہے تو پھر تو ٹکرانے کا کوئی بات ہی نہیں نا بنتی. ٹکراؤ یا مقابلہ تو وہاں بھی ہوتا ہے جب دونوں کیا ہوں، برابر درجے میں آ جائیں. آپ یہ تو نہیں کہیں گے یہ موضوع روایت اور یہ صحیح حدیث آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ تو نہیں کہیں گے نا. یہی کہیں گے کہ یہ صحیح روایت اور وہ صحیح روایت آپس میں کیا ہے، ٹکرا رہے. تو مختلف الحدیث یعنی اختلاف سے آئی. ٹھیک ہے. باب افتعال سے اس میں مفہوم وہ احادیث جن میں اختلاف ہو، وہ صحیح روایات، تو ان میں ہم نے کیا کام کرنا؟ 4 کام کرنا. کتنے؟ 4 کام جو آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جمع، اس کو تطبیق کہتے ہیں. محکم میں تو کچھ نہیں کرنا، محکم میں کرنے کی ضرورت اس میں اختلاف ہی نہیں، اس میں کوئی معارض حدیث ہے ہی نہیں، کوئی اس سے کنٹراڈکٹ کرنے والی روایت ہے ہی نہیں. اکثر و بیشتر احادیث کا ذخیرہ ایسی ہے. جیسے دیکھیں نا، قرآن کی 2 آیات آپس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اچھا کنٹراڈکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی آیات کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہی بات ہے. اب دیکھیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو حدیث کو نہیں مانتے جی حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں ہم کیسے مانیں، وہی اس طرح سے تو پھر قرآن بھی ٹکراتا ہے. وہاں آپ کیا کرتے ہو؟ وہاں آپ یہی کہتے ہو بھائی قرآن نہیں ٹکرا رہا، اللہ کی بات ہے، اللہ کی ایک بات دوسری بات کے مخالف نہیں ہو سکتی. اللہ نے یہی تو کہا ہے نا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا ہے تو اس میں اختلاف ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ تمہارے ذہن کی سمجھدانی چھوٹی ہے، بس اس کو تھوڑا سا بڑا کر لو، وہ اختلاف کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے، ایسے اشکالات پیش کرتے تھے کہ جی قرآن کی یہ آیات فلاں آیت سے کیا ہے، ٹکرا رہی ہے، تو وہ فوراً اس کو حل کر دیتے. اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، مشکل القرآن. ٹھیک ہے. تو اسی طرح احادیث جو آپس میں ٹکراتی ہیں اس کے اوپر بھی محدثین نے پھر کتابیں لکھی کہ یہ ٹکرا رہی ہیں ایک عامی کے ذہن کے لیے. ایک بڑے ذہن نے ان میں کیا ہے، موافقت پیدا کر لی. اس کو مشکل الآثار، جیسے امام طحاوی کی کتاب ہے، آثار اثر سے ہے، مشکل الآثار. مختلف الحدیث کے نام سے کافی ساری کتابیں ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، تطبیق پیدا کرنی، جمع کرنا ہے. دونوں احادیث کا ایسا مفہوم بیان کرنا ہے کہ ان میں جو تعارض ہے، تعارض یعنی کنٹرڈکشن ہے، وہ کیا ہو جائے، رفع ہو جائے، ختم. اگر آپ تطبیق پیدا نہیں کر سکتے یا آپ کے علاوہ بھی بہت سارے علماء نے غور کر لیا نہیں، تطبیق دونوں احادیث کا کوئی ایسا مفہوم نہیں بیان کر سکتے، ہم ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کر سکتے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ ان کی کنٹرڈکشن ختم ہو سکتی ہے، پھر ہم نے کیا کرنا، پھر ہم نے دیکھنا ہے نسخ. ایک حدیث کو ناسخ بنائیں گے، ایک کو منسوخ بنائیں گے. نسخ تو سمجھتے ہیں نا، نسخ کا کانسیپٹ واضح ہے، بنیادی بنیادی ایبروگیشن جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے، ترجیح. پریفر کرنا ہے، ایک حدیث کو آپ نے دوسری کے اوپر پریفر کرنا ہے کسی وجہ سے، اور وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں. جیسے ایک صحیح حدیث بخاری کی ہے اور ایک صحیح حدیث ابن ماجہ کی ہے، تو آپ کیا کریں گے، دونوں میں کنٹرڈکشن ہو جائے گا، بخاری والی کو ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت ساری وجوہات ہیں، ان کو کہتے ہیں وجوہات ترجیح. اللہ نہ کرے اگر کچھ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کیا ہے، توقف کریں. ٹھیک ہے. توقف سے مراد یہ ہے کہ ہم دونوں پہ عمل نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ ہم سے حل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یہ کنٹرڈکشن ہم سے حل نہیں ہوئی.
ہم نے اس کو چھوڑ دیا بعد میں آنے والے کسی اچھے ذہن کے لیے، کسی اچھے عالم کے لیے، جو یا تو ان میں تطبیق پیدا کر دے گا، یا نسخ ڈھونڈ کے دکھا دے گا، یا ترجیح قائم کر کے دکھا دے گا۔ ٹھیک، نسخ میں ایک کو ہم ناسخ اور دوسرے کو منسوخ بناتے ہیں۔ نسخ کا علم بعض اوقات روایت سے ہوتا ہے، بعض اوقات نسخ کا علم جو ہے وہ یعنی روایت سے مراد خود قرآن سے یا حدیث سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات نسخ کا علم جو ہے وہ اجماع سے ہوتا ہے، اجماع امت سے، اور بعض اوقات نسخ کا علم جو ہے وہ تاریخ سے ہوتا ہے، تاریخ ہسٹوریکل۔ پہلے تو آئیں تحقیق کی طرف۔ اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ مجذوم سے کوڑی سمجھتے ہیں نا، خاص قسم کی سکن کی بیماری۔ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگو، فر من المجذوم۔ ٹھیک ہے، دوسری روایت ہے لا عدوى ولا دیہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ پہلی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ مجذوم سے بھاگو، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ متعدی بیماری۔ دوسری روایت کیا ہے؟ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ دونوں کیا کر رہی ہیں؟ کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دونوں کا کیا ایسا مفہوم بیان کریں گے جس سے کیا ہو جائے؟ تطبیق ہو جائے۔ تو محدثین نے اس کا مفہوم کیا بیان کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا عدوى، اس کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے۔ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی۔ یہ نہیں ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، متعدی ہوتی ہے بیماری۔ امر واقع میں بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہیں، لیکن جیسے اللہ کے رسول نے کہا فر من المجذوم۔ لیکن عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ اللہ کے حکم سے رکھنا ہے۔ یعنی بیماری کے اندر پوٹینشیل ہوتی ہے یہ کہ وہ اگلے تک ٹرانسفر ہو جائے، لیکن کبھی ہوتی ہے کبھی ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ تو جب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جب نہیں ہوتی تو اللہ کے حکم سے نہیں۔ ہر حال میں متعدی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، کبھی لگتی کبھی نہیں لگتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ تو لا عدوى، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کی اصلاح کر رہے تھے، تیرہ کا لفظ آ گیا نا، فعال لینا۔ تو جب عقائد کی اصلاح کر رہے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا ہاں توکل اس درجے کا ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں جو بیماری لگی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگی۔ تو اس طرح سے محدثین نے اس کو کیا کیا؟ جمع کیا، یعنی ایسا مفہوم بیان کرتی ہے جس سے ان کی کنٹرڈکشن، ان کا تعارض کیا ہو گیا؟ ختم۔ یہ تطبیق ہوئی۔ اس کو ہم تطبیق کہیں گے، اس کو جمع بھی کہہ دیتے ہیں۔ بس بیماری سے بچنا تو چاہیے، اس کا مطلب ہے ہاں؟ بیماری سے بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے تو اس علاقے میں مت جاؤ، جانے سے منع، نہ وہاں سے کوئی باہر، یعنی نہ تو اتنا ضعیف الاعتقاد ہو کہ اب میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو میں اس سے بچ جاؤں گا، یعنی یہ جو آزمائش پورے شہر پہ پڑی ہے تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ تو نہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مطلب کہیں کہ اب پہاڑ سے میں نیچے چھلانگ لگا دوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بچا لے گا، اصل چیز تو تقدیر ہے نا۔ تو نہ تقدیر پہ اس قسم کا جو ہے وہ بے وقوفانہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو دونوں انتہا، اسی سے ایک وہ اونٹوں والی حدیث بھی ہے۔ اونٹوں والی حدیث۔ دوسرا ہے نسخ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا،
حدیث کے الفاظ کن تو نہایتکم عن زیارت، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروا، اب ان کی زیارت کرو. ٹھیک ہے، کیوں زیارت کرو؟ فإنها تذکر الآخرہ، وہ آخرت یاد کرواتی. شروع اسلام میں قبروں کی زیارت، قبرستان کو وزٹ کرنا منع کر دیا گیا تھا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے. بعد میں اس کی اجازت دے دی. شروع میں اس لیے نہیں اجازت دی کیونکہ ابھی ابھی شرک سے اسلام کی طرف آئے تھے، تو وہی بت پرستی سے قبر پرستی شروع ہو جاتی. تو جب اللہ کے وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے عقائد پختہ ہو گئے، تو اب کہا کہ اب قبرستان میں جاؤ. اب کس نیت سے جانا ہے؟ آخرت، عبرت حاصل کرو. تو پھر صحابہ جاتے تھے عبرت کے لیے. تو اب خود روایت سے ہی معلوم ہو گیا نا کہ پہلی روایت کیا تھی، جو ممانعت والی روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ منسوخ ہے. قبرستان جانے سے جو منع کرنے والی روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ منسوخ ہے. اجازت والی روایات ان کی کیا ہے؟ ناسخ. دوسرا کیا ہے؟ صحابی کا قول، قول صحابی. قول صحابی سے ہمیں نسخ کا علم ہے. جیسے حضرت جابر کی روایت، کیا روایت ہے؟ کانا آخر الامرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو میں سے آخری معاملہ کیا تھا؟ ترک الوضو مما مست النار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے اس چیز سے کہ جس کو آگ نے چھوا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر آگ پہ کوئی چیز پکائی جاتی تھی نا، آگ کے اوپر جیسے پانی گرم کیا، اسی طرح سے کوئی اور چیز ہنڈیا وغیرہ سب کچھ ہم آگ پہ پکاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگ پہ پکی ہوئی چیز تناول کرتے تھے تو اس کے بعد وضو کرتے تھے. بعض روایات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ کانا آخر الامرین، اللہ کے وسلم کا آخری معاملہ کیا تھا کہ آگ پہ پکی چیز کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا. تو گویا وہ پہلے تھا وہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، ناسخ یہ ہے. تو قول صحابی سے بعض اوقات نسخ کا علم ہوتا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کبھی نسخ کا علم خود روایت سے ہو گیا، کبھی صحابی کے قول سے ہو گیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسخ عمل کون سا ہے، ناسخ سنت کون سی ہے اور منسوخ کون سی ہے. تیسرا اجماع سے معلوم ہوتا ہے، یعنی امت کا اجماع ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ روایت ناسخ ہے اور دوسری کیا ہے؟ منسوخ ہے. اور چوتھا تاریخ سے. جو تو تاریخ سے ہے نا یہ اجتہادی ہے، یہ معاملہ اجتہادی. یعنی اس میں امکان ہوتا ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے. اگر تو نسخ کا علم ان تین ذرائع سے ہو تو پھر نسخ کو ترجیح ہوگی ترجیح پر. جی یعنی ہمیں تمام علماء نے یہ بات نقل کی ہوگی جو ہم تک پہنچی ہوگی کہ یہ روایت ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے. کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، سب نے اس کو ناسخ بنایا ہوگا اور دوسرے کو منسوخ. یعنی ایگریڈ اپان، اتفاق، اجماع ہو چکا ہے اس پہ. اور اجماع ہو چکا ہے نا، اجماع ہو چکا ہے یعنی وہ ایگریڈ اپان معاملہ ہے، ایگری کر چکے ہیں. سب ایگری کر چکے ہیں اس پہ. قول صحابی کی وجہ سے نہیں، روایت بھی نہیں ہے، قول صحابی بھی نہیں ہے. اس کی اجماع اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز متاخر ہے ایک پہلے. ہسٹوریکلی بعض اوقات ایک چیز بعد میں ہوتی ہے اور ایک چیز پہلے ہوتی ہے. تاریخی اعتبار سے بعض ہمیں شواہد مل جاتے ہیں، بعض ہمیں قرائن مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیرت کیا ہے؟ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی آرڈر ہے نا، ایک ٹائم لائن ہے نا. ایک سفر جو ہے وہ ایک طرف ایک رخ پہ بڑھ رہا ہے. تو اب ایک واقعہ دوسرے واقعے کے بعد ہوا ہے. بدر پہلے ہوا ہے، احد بعد میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، خندق اس کے بعد ہوا ہے، فتح مکہ اس کے بعد ہوا ہے. تو یہ پوری ٹائم لائن ہے. مکہ کی زندگی پہلے ہے، مدنی زندگی بعد میں.
کچھ واقعات فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، کچھ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوئی ہے. تو اب کیا ہے کہ ایک کچھ قرائن ہیں، کچھ شواہد ہیں جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے، بعد میں ہے یہ پہلے. یا مثال کے طور پہ صحابہ کرام کا اسلام لانا. حضرت ابو ہریرہ اسلام لائے ہیں غزوہ خیبر کے بعد. اب وہ جو روایت نقل کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کون سی ہوگی؟ جو کم از کم 7 ہجری سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایک اور صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت. اب یہ تو مکہ میں ایمان لے آئے تھے، یہ کوئی روایت بیان کریں گے تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ مطلب پہلے کی ہوگی یا بعد میں ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف قرائن ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے ہے ایک بعد میں. جب اس کے اوپر اتفاق ہو جائے کہ یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے تو اس کو ہم اجماع کہتے ہیں. جب اتفاق نہ ہو تو وہ ایک رائے ہے، وہ ایک اجتہادی رائے. تو جو نقطہ میں بیان کر رہا تھا وہ نقطہ کیا ہے؟ اگر نسخ کا علم روایت سے ہو، قول صحابی سے ہو یا اجماع سے ہو تو نسخ کو ترجیح دیں گے ترجیح پہ. یعنی نسخ پہلے ہوگا، ترجیح بعد میں ہوگا. سب سے پہلے ہم تطبیق دیں گے، نسخ کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا اس میں بھی اختلاف ہے. حناف کے ہاں کیا ہے؟ حناف کے ہاں سب سے پہلے ناسخ و منسوخ معلوم کیا جاتا ہے، وہ تطبیق کی طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات ناسخ ہیں، وہ دوسری کے ہیں. جیسے مطلب ان کے یہاں ہے معروف ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا، وہ تطبیق کی طرف نہیں جاتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ناسخ اور منسوخ کی طرف جاتے ہیں. ان کے پرنسپل میں سب سے پہلے نمبر پہ نسخ ہے. محدثین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتی، تو نسخ نہیں تلاش کرنا چاہیے بلکہ سب سے پہلے اس کو جمع کرنا چاہیے. جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر نسخ کی طرف جانا چاہیے. یہ بھی ایک اختلاف ہے محدثین اور احناف کا. محدثین پہلے تطبیق کی طرف جاتے ہیں، تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر نسخ کی طرف جاتے ہیں. احناف پہلے نسخ کی طرف جاتے ہیں، نسخ ان سے نہ ہو سکے تو پھر وہ تطبیق کی طرف جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ تطبیق کے بعد نسخ ہے. کون سا نسخ؟ جو ان 3 ذرائع سے ثابت ہے. جو نسخ تو تاریخ سے ثابت ہوا تو یہ کیا ہے؟ یہ وجوہات ترجیح میں سے ایک وجہ ترجیح ہے. یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب اس نے کہا نا کہ ہسٹوریکلی جو ہے یہ روایت پہلے ہے یہ بعد میں ہے، تو اس نے اس کو ناسخ منسوخ بنایا نا، تو اس لیے ہم اس کو نسخ میں لیں. یعنی اس نے جو ترجیح قائم کی ہے، ترجیح کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے. ترجیح کی بہت ساری صورتیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. چاہے وہ تطبیق والا عمل ٹھیک ہے تو انہوں نے تطبیق کو کیوں چھوڑ ترک کر دیا اور ناسخ پہ کیوں چمکا؟ اصل ہاں دیکھیں اصل بات یہ ہے دونوں کی اپروچز ڈیفرنٹ ہیں. محدثین پورا ایک ذہن ہے، ایک مزاج ہے. احناف یہ ایک سوچ ہے، ایک اپروچ ہے، ایک مزاج ہے. یہ 2 اجتہادی مکاتب فکر ہیں. اجتہاد کے 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک کا مرکز ایک کا سینٹر مدینہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے جو مسند نشین تھے یا گدی نشین آپ کہہ رہے ہیں وہ امام مالک تھے. امام مالک سے وہ آیا امام شافعی میں، امام شافعی سے وہ آگے آیا امام احمد میں، امام احمد سے پھر امام بخاری میں، امام بخاری کی شاگرد امام مسلم، اور اس طرح سے آگے چلا. دوسرے کا مرکز جو ہے وہ کوفہ تھا، وہ احناف کا تھا. چلے دونوں صحابہ سے، کوفہ میں بھی بڑے بڑے صحابہ گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ. پھر ان سے آگے وہ مطلب چلتا رہا، پھر ابراہیم نخعی، پھر ان سے آگے چلتا رہا، امام ابو حنیفہ تک پہنچا. پھر ان کے شاگردوں نے اس کو آگے بڑھایا، امام ابو یوسف نے اور امام محمد نے. بیسیکلی یہ 2 اسکول آف تھاٹ تھے. ایک کو کہتے تھے اہل اثر، ہم کہیں نا فقہی مکاتب فکر. فقہی مکاتب فکر جو اسکول آف اسلامک جیورسپروڈنس تھے، ایک اہل اثر کہلاتے تھے. ان کو اہل الحدیث بھی کہہ دیتے تھے. یہ آج والے نہیں، یہ ایک پرانی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. اس کا اپنا معنی اور مفہوم ہے.
ایک کہلاتے تھے اہل الرائے، یہ اہل الاثر تھے، اور ایک تھے اہل الرائے۔ اہل الاثر جو ہے یہ امام مالک ان کے امام تھے، یعنی اس سے پہلے بھی میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، کبھی آپ اس کو گوگل کریں عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد، تو اس میں تفصیل ملے گی آپ، یہ کیسے صحابہ سے چلے، پھر تابعین میں، یہ صحابہ کے بیسیکلی مزاج تھے، مختلف مزاج تھے جو تابعین میں منتقل ہوئی ہے، تابعین سے پھر آگے نیچے ائمہ تک۔ یہاں امام ابو حنیفہ یہ پورا ایک مزاج منتقل ہوا ہے امام مالک سے، اور امام ابو حنیفہ سے پورا ایک مزاج منتقل ہوا۔ مثال کے طور پہ امام مالک کے پاس ایک صاحب آئے، امام مالک کا مذہب زیادہ تر نا مغرب اسلامی میں، اسلامی دنیا کا مغرب، یعنی یہ جو خاص طور پہ ممالک ہیں جیسے مراکش، تیونس، الجزائر، موریتانیہ، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے سوڈان اور یہ افریقہ وغیرہ کے اکثر و بیشتر ممالک۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ کا جو مزاج ہے نا وہ تھا کھلا ڈلا۔ اچھا وہاں مزاج کیا تھا؟ جواب دینا، جرأت بہت زیادہ، یہاں پہ احتیاط بہت غالب ہے اس مکتب فکر میں، ٹھیک ہے، مطلب مختلف خصوصیات ہیں، جب آپ ان کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں نا تو بیسیکلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا مزاج ہے، یہ مزاج آگے منتقل ہوئی، یہ بیسیکلی مزاج تھا احتیاط کا۔ امام مالک کی سند میں ایک ہے عبداللہ بن عمر، نافع عن عبداللہ بن عمر۔ اچھا عبداللہ بن عمر دیکھیں، بہت موٹا، بہت متبع سنت، یعنی عبداللہ بن عمر کے بارے میں کبھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ حج کے موقع پہ جہاں جہاں آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھے یا اس درخت کے نیچے سے گزرے تو وہ اتباع سنت کا جو ایک مزاج تھا نا عبداللہ بن عمر سے نافع اور پھر مالک، وہ آگے ٹرانسفر ہوا۔ دوسری طرف جو حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان میں فقاہت زیادہ تھی، غور و فکر کا مادہ زیادہ تھا، تو اب وہ جو مادہ، وہ جو مزاج تھا وہ آگے نقل ہوا ہے، پھر کوفی جو اسکول آف تھاٹ تھا۔ اچھا امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ان کی مجلس کی وجاہت وہ نہیں تھی جو امام مالک کی تھی، مطلب کچھ سوال ہی نہیں نہ کرتا تھا امام مالک کی اس مجلس میں، روایت تک اپنے آپ کو، تو امام ابو حنیفہ کے ہاں سوال کو بہت زیادہ انٹرٹین کیا جاتا تھا، یعنی آپ کبھی روایات اٹھا کے دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے امام ابو حنیفہ کے مطلب برداشت اور ان کی ٹالرنس کے اوپر۔ تو کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کہ بحث ہو رہی ہوتی تھی نا، اس طرح اوپن ڈسکشن ہوتی تھی، تو امام صاحب کی مجلس میں تو کنکریاں اٹھا کے بھی پھینک دیتے تھے امام صاحب کی طرف چپ کرانے کے لیے، لیکن وہ آگے سے نہیں بولتے تھے، تو مطلب اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتے تھے کہ اس نے کیوں کنکر اٹھا کے میری طرف پھینکا۔ تو وہاں پہ یہ والا مزاج پہ ہوا، اس لیے وہاں پہ فقہ تقدیری جسے کہتے ہیں کہ سپوز کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ سپوزیشن کے اوپر چلتے تھے، مسئلہ کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے، سپوز کریں اگر یہ کیفیت ہو، یہ کنڈیشن ہو تو اس کا کیا حل ہے۔ تو بیسیکلی یہ لوگ جو ہے نا یہ پھر اس طرف گئے ہیں، مطلب یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے مزاجوں کا اثر ہے کہ یہ کیوں کچھ لوگ تطبیق کی طرف گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ نسب کی طرف گئے، تو جن وہ والا مزاج غالب تھا کہ نہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں فقاہت نہیں دکھانی، ٹھیک ہے، اس قسم کی فقاہت نہیں دکھانی کہ ہم جو ہے نا اس کو ناسخ و منسوخ بنا دیں۔ ایک نسخ تو وہ ہے جو ہمیں روایت سے معلوم ہو گیا، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ نسخ تو آپ سب سے پہلے رکھ لیں، اس کو تو آپ تطبیق سے بھی پہلے رکھ لیں، جو نسخ تو خود روایت سے معلوم ہے، لیکن وہ نسخ جو کہ آپ کو تاریخ سے معلوم ہو رہا ہے تو وہ ایک طرح کا کیا ہے، اجتہاد ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ترجیح نہ دیں۔ تو یہ بیسیکلی مزاج تھے جو مزاج آگے ٹرانسفر ہوئے۔ ایک روایت ہے غزوہ خندق کی، شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہو، صحیح بخاری میں، 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کیا مشرکین نے، تو اللہ کے رسول جب واپس آ رہے تھے مدینہ میں آئے ہیں، اب ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے الٹ گئے، مشرکین مکہ واپس چلے گئے، خندق کی وجہ سے دفاع ہوا۔ اس میں ایک قبیلہ تھا یہود کا بنو قریظہ جس نے بدعہدی کی تھی پیچھے سے، مطلب کوشش کی تھی، بددیانتی، لیکن یہ ایک مسلمان ابھی مشرکین کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، پورا عرب چڑھ دوڑا تھا مدینہ کے اوپر۔
وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے ہیں اپنے گھروں کو صحابہ تو حضرت جبریل آ گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، اللہ کے رسول نے کیا مسئلہ کیا؟ کہنے لگے فرشتوں نے نہیں اتارے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو قریظہ کی بستیوں کا محاصرہ کر رہے ہیں، اب لوگ ابھی تھکے ہوئے ہیں، ایک ماہ پھر اس کے بعد خندق کھودنا سب کچھ۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا، بھائی منادی کرو کہ عصر کی نماز جو ہے نا بنو قریظہ کی بستیوں میں پڑھ۔ تو اب الفاظ اس قسم کے تھے کہ تم سب جو ہے وہ بنو قریظہ کی بستیوں میں جا کے اس کے پاس جا کے تم نے، وہ ایسی ہے جیسے لاہور سے شاہدرہ ذرا باہر، اسی طرح مدینہ سے ذرا باہر کی بنو قریظہ کی چھوٹے چھوٹے سے قلعے تھے، گڑیاں تھیں جو یہودیوں نے بنائی تھی، ان کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ اب صحابہ جیسے جیسے آئے تھے ویسے ویسے نکلنا شروع ہو گئے، کوئی 2 4 8 10 12 کی ٹولیوں میں، تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب راستے میں نماز کے وقت ہو گیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم نے عصر کی نماز راستے میں پڑھی، کچھ نے کہا ہم نے وہاں پڑھی۔ تو جنہوں نے کہا ہم نے راستے میں پڑھنی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا جلدی پہنچو تاکہ عصر وہاں پڑھ۔ اب ہم جلدی تو پہنچ نہیں پائے تو عصر ابھی راستے میں ہو گئی تو ہم راستے میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ وقت پہ پڑھو۔ دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ عصر وہاں پڑھنا۔ ظاہری الفاظ اللہ کے رسول کے لیے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا گہرا مفہوم کیا نکلتا ہے۔ ہم تو وہاں جا کے عصر پڑھیں گے، بھلے مغرب کے بعد پہنچے بھلے عشاء کے بعد پہنچے۔ تو انہوں نے بعض نے مغرب کے بعد بعض نے عشاء کے بعد جا کے نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول کے سامنے دونوں معاملات پیش ہوئے تو اللہ کے رسول نے دونوں کو درست قرار دیا۔ تو مختلف ذوق تھے صحابہ کرام، مختلف ذوق تھے، کچھ فقاہت کی طرف تھے، کچھ ظاہر کی طرف تھے۔ مطلب یوں نہیں کہنا چاہیے یہ ظاہر پرست ہیں، ظاہر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دونوں کو درست کرا دیا۔ ٹھیک ہے، انسان کی ایک فریکوینسی میچ کر جاتی ہے، کبھی فقاہت والوں کے ساتھ، کبھی ظاہر کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کی فریکوینسی میچ کرتی ہے آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہر قسم کا مزاج موجود تھا، وہی مزاج آگے ائمہ تک پہنچے، اور وہی مزاج کا تنوع ہم ان کے ہاں دیکھتے رہتے ہیں۔ چلیں جی، پھر آج اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔